نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بچوں کو نماز کا جو فجر کی دونوں رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں کیا ہی بہتر ہے، قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون، کیا ہی بہتر ہے، کتنی اچھی ہے۔ اور کہنے والا کا سر اچھا بس قل یا ایھا الکافرون نہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کر دی تو یہی پڑھنا زیادہ افضل ہے کچھ اور پڑھنے سے۔ نماز فجر میں 60 سے 100 آیات کی قرات۔ ابو برزہ الاسلمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے، اور فجر کی نماز میں 100 سے لے کر 60 آیتیں تلاوت فرماتے، اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے، یعنی روشنی ہو جاتی تھی، یہ مطلب ہے۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات کی قرات فرماتے تھے، صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات کی تلاوت کرتے، سورۃ واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھنا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نمازوں کی طرح نمازیں پڑھایا کرتے تھے جس طرح آج کل تم پڑھاتے ہو، لیکن وہ نماز میں تخفیف فرماتے، یعنی ہلکا پڑھاتے تھے، اور ان کی نماز تمہاری نماز سے ہلکی ہوتی تھی۔ وہ نماز فجر میں سورۃ واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے۔ سورۃ قاف کی قرات، فجر کی نماز میں سورۃ قاف یا اس کی جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرتے۔ صافات کی قرات، یعنی سورۃ صافات بھی آپ نے پڑھی۔ سورۃ التکویر اذا الشمس کورت، اس کو بھی پڑھتے ہوئے سنا فجر کی نماز میں عمرو بن حریث نے۔ سورۃ المؤمنون کی آیات، یعنی پوری سورت نہیں بلکہ اس کی آیات۔ عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورۃ مؤمنون کی قرات شروع کی، حتیٰ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو بھولنے لگ جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ امام بڑی اچھی قرات کرتا جا رہا ہوتا ہے اور ایک دم بیچ میں اٹکنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر بجائے اس کے کہ وہ غلط پڑھے اللہ اکبر کر دے، یا کھانسی آ گئی یا کوئی بھی وجہ ہو گئی تو پھر بیچ میں بھی آدھی سورت کے بھی رکوع کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدھی ایک رکعت میں اور آدھی دوسری رکعت میں۔ سورۃ الروم کی قرات صبح کی نماز میں آپ نے کی۔ سورۃ زلزال کی قرات، اب آپ دیکھیے کہاں لمبی لمبی صورتیں بھی اور کہاں اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ سورۃ الفلق اور الناس کی قرات، کبھی ایسا ہوتا ہے نا دیر سے آنکھ کھلی آپ کی تو لمبی تو نہیں پڑھ سکتے، تو پھر کیا ہے 2 چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ مختلف آیات کی قرات، یعنی پوری صورت نہیں کچھ آیتیں۔ یہ بھی سوال آتا ہے نا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ اگر سورۃ البقرہ کی آخری آیات مثلا ہم پڑھ رہے ہیں یا آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ کافی ہے؟ جی ہاں کافی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قطبہ بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ کی قرات کرتے ہوئے سنا، یعنی یہاں سے پڑھا۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی آخری آیتیں پڑھی گئی، پوری صورت نہیں پڑھی گئی کیونکہ جمعے کا ٹائم ہمارے یہاں مختصر ہوتا ہے۔ یہاں ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں سے پہلی میں قرآن میں سے آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا والا حصہ پڑھتے جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور دوسری میں آل عمران کی آیت آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون والا حصہ پڑھتے، یعنی ایک میں ایک سورت، دوسری میں دوسری کا حصہ۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں قرآن میں سے قولوا آمنا باللہ اور تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم پڑھا کرتے تھے۔ مختلف صحابہ کی نماز فجر کی قرات، اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی 120 آیات پڑھی۔ کہاں تک پہنچتے ہیں؟ پہلا سپارہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود پہلی رکعت میں سورۃ انفال کی 40 آیات اور دوسری رکعت میں مفصلات میں سے سورت پڑھی، یعنی ایک میں آیات پڑھی اور ایک میں پوری سورت پڑھی۔ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اگر آپ نے ایک میں آیات پڑھی تو دوسری میں بھی آیات پڑھیں، یا ایک میں سورت پڑھی تو دوسری میں بھی سورت، دونوں طرح۔ قتادہ نے اس شخص کے متعلق جو ایک سورت کو 2 رکعتوں میں اس کے 2 حصے کر کے یا ایک ہی سورت کو 2 رکعت میں دہراتا ہے، فرمایا یہ سب اللہ کی کتاب ہے، ہر طرح سے پڑھنا جائز ہے۔
سورت اخلاص کی قرات ہر سورت میں ایک صحابی پڑھتے تھے تو آپ کو شکایت کی گئی تو آپ نے پوچھا اس سے تو اس نے جواب دیا مجھے اس سورت سے محبت ہے. آپ نے فرمایا تیرا اس سورت سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا.